جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے دروازے بند ہیں، ہر آدمی مجھ سے ڈرتا ہے، میں اقتدار میں ہوں، میرے ہاتھ میں دھرا ہے، میری جیب میں نوٹ ہے، اس وقت سارے لوگ میرے حق میں بولتے ہیں، اس وقت زمینی حقائق میرے ساتھ ہیں، کون مجھے پوچھ لے گا؟ حالانکہ یہ وقت زیادہ لمبا نہیں چلتا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، رب کریم تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا یہ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بادشاہ، اس نے محل بنانا تھا، تو محل کا جب اس نے نقشہ تیار کرایا تو ایک بوڑھی کی جھونپڑی بھی محل کے اندر آ رہی تھی، بوڑھی کی جھونپڑی۔ تو وہ بادشاہ نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ یہ جھونپڑی میرے ہاتھ بھیج دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ ہی یہاں سے اٹھے، تو مہربانی کرو مجھے تکلیف نہ دو، میں پکا ہوا پھالوں، پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی، مجھے اسی گھر میں رہنے دو، بیوہ ہوں، لاوارث ہوں، اولاد میری ہے نہیں، مجھے یہیں رہنے دو۔ لیکن جب لوگ ظلم پہ آئے ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا تجھے الگ سے مکان بنا دیں گے، 11 گنا رقم دے دیں گے، تو یہ میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے۔ اب وہ بوڑھی خاتون تھی، یہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں اپنی جھونپڑیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بچے گاؤں سے چلے جاتے ہیں شہر میں، لیکن دادا جان کہتے ہیں کہ میرا یہیں دل لگتا ہے، دادی اماں کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا یہیں رہنے دو، یہی مجھے وقت گزارنے دو۔ اس بوڑھی سے جب ضد کی تو بوڑھی کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی چھوڑ کے۔ اب تو اس نے باہر بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، اپنے گھر کے اندر رہتی کہ میرا کوئی مکان نہ گرا دے۔ بادشاہ نے 4-5 لوگوں کا ذمہ لگایا کہ جب خاتون گھر سے نکلے نا تو اس کی جھونپڑی گرا دینا۔ وہ بیچاری کسی حاجت طبی کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی کہ بلڈوزر آ گیا۔ وہ بڑے دن گھر میں رہی، لیکن جیسے ہی نکلی تو بڑی بڑی کرینیں آ گئی، اس غریب کی جھونپڑی گرا دی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ لوٹی تو جس گھر میں زمانے بتائے تھے وہ گھر زمیں بوس ہو گیا، وہ گھر ٹوٹ گیا۔ اب اس نے درد کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ دعا اس نے ان لفظوں کے ساتھ کی، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو تو موجود تھا نا، اے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر عرش کے رب تو تو موجود تھا نا، تو تو دیکھ رہا تھا، یہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں جب اس ماں نے اس درد سے دعا کی، میرے محبوب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ اے اللہ تو تو موجود تھا، تو رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا علاقہ زمیں بوس کر دو، اس بادشاہ کا تخت زمین سے اٹھا کے پلٹ دو، یہ ساری بستی تباہ کر دو۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بچا نہیں کرتے، فرمایا وہ سارا شہر تباہ کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون ہے دیکھنے والا، دروازے تو بند ہیں، اقتدار میرے پاس، طاقت میرے پاس، میں نے اس کو بھی سمجھا لیا ہے، اس پہ بھی روب ڈال لیا ہے، اس شخص کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا، اس کو بھی کنٹرول کر لیا، اب کون ہے تو میرے خلاف بغاوت کرے گا؟ جب بغاوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں، بڑی بڑی کرسیوں کے چاروں پیر ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے اقتدار میں لوگ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں قریب آتی ہیں۔ ظلم نہ کریں کبھی بھی، اللہ تعالیٰ عہدہ دے، اقتدار دے، طاقت دے، دولت دے تو اسے اپنی سیاست نہ سمجھے، اسے خدا کا فضل سمجھے، اسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے عقل کے زور پر، تعلیم کے زور پر اور اپنی اچھی منصوبہ بندی کے زور پر حاصل کر لیا، اسے اللہ کی توفیق جانے۔ جب تک انسان اللہ کی توفیق جانتا ہے تو نعمتیں محفوظ رہتی ہیں، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے جدوجہد کر کے حاصل کیا ہے، یہ تو میری عقل ہے، میرا شعور ہے، پھر زمیں بوس ہوتا ہے، پھر ظلم کرتا ہے، پھر تکلیف دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ظلم سے ہمیشہ منع کیا ہے، ہمیں محتاط رہنے کا کہا ہے، ہمیں کہا ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ وقت گزاریں، ہم اپنے شب و روز کا خیال کریں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا تو وہ شکار کے لیے نکلا، آپ کو پتہ ہے نا بادشاہوں کے شوق، اللہ خیر کرے، شکار کے لیے جانا ہے، سیر کے لیے جانا ہے، کئی ملکوں کے ویزے سپیر لے کے رکھنے ہیں، یہ آج بھی شوق پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں نا شوق ذوق لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا بھی شوق ذرا نرالا تھا،
آگے بڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دریا کے اس پار شکار کے لیے گیا، وہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، تو اس کے پاس ایک گائے تھی، اس کو گائے سے بڑی محبت تھی، پیار تھا بڑا۔ وہ بڑے شوق سے اسے بلاتی، اسے گھاس کھلاتی، اس سے پیار کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ چھوٹی سی بچیا تھی جب اس بوڑھی نے اس کو پالا تھا، بڑی فربا موٹی تازی گائے ہو گئی۔ بادشاہ کے ساتھ جب اس کے سپاہی گئے تو انہیں وہ گائے پسند آ گئی۔ بوڑھی سے کہنے لگے قیمت لے لو، ہمارے ہاتھ بیچ دو، یہ بڑی فربا ہے، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ صرف گائے نہیں، یہ تو میرے گھر کا فرد ہے، مجھے اس جانور سے بڑی محبت ہے، میرے ساتھ آتی جاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، میں نے اس چھوٹی عمر میں پالا ہے۔ وہ کہا اماں کیا بات کرتی ہو، جانور تو جانور ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ جب بوڑھی نہ مانی تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں، کو پتہ ہے نا شہزادے اور بڑے لوگوں کے بچے وہ تو کوئی کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے، وہ تو قانون توڑنا ان کا شوق ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ جبرن اس بوڑھی کی گائے لی، جبرن، ظلمن، اور پھر گائے لے کر کے اس کو ذبح کیا۔ بوڑھی کو جب پتہ چلا تو بڑا روئی۔ اس سے کسی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا یہ نرم دل ہے، احساس والا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اسے خیال ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا، یہ تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا، تو کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ۔ وہ خاتون بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دریا کے پل سے گزر رہا تھا، وہ بوڑھی اماں دریا کے پل پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ گھوڑے سمیت پل سے گزرنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور لگام تھام کے کہنے لگی بادشاہ تیرے سپاہی میری گائے ظلمن کھا گئے ہیں، یہ بتا کہ اس پل پر میری گائے کا حساب دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ تو بتا دے، یہ تیرے اوپر ہے کہ یہاں حساب دے گا کہ وہاں حساب دے گا، حساب تو دینا ہے، ظلم کا جواب تو دینا ہے، زیادتی کا بدلہ تو اب تو اختیار ہے تجھے کہ اسی پل پہ دے گا یا پل صراط پہ دے گا۔ تو لڑکھڑا کے نیچے گرا ایران کا بادشاہ، کہنے لگا اماں میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو یہاں بھی پورا حساب نہیں دے سکتا، وہاں کیسے دوں گا، تو میرے اوپر مہربانی کر اور یہیں تو حساب چکتا کر لے۔ کہا پھر میری گائے کا حساب دو۔ حساب تو میاں دینا ہے، جس نے گلی پہ بھی تھوڑا سا قبضہ کیا ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے سرکاری زمین پہ بغیر سبب کے دکان بنا لی ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے کسی دفاعی کام کے لیے مال حاصل کر کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے ایک نیک آدمی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور پھر ان سے ذاتی مفادات حاصل کیے، حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے لوگوں کو اچھے خواب دکھا کر حکومت حاصل کی اور لوگوں کو بڑے خوشنما باغات دکھا کر انہیں خوشبو کے پیچھے لگایا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اس نے بھی حساب دینا ہے، جس شخص نے جو لباس پہن رکھا ہے، جو جس قسم کا ارادہ بنا رکھا ہے اور پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتا، حساب اس نے بھی دینا ہے، جس کو پتا تھا، جس کو پتا تھا، جس کو یہ خبر تھی کہ میرے گھر والے غلطی پہ ہیں اور میرے بھائی کے سسرال والے حق پہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی گھر والوں کی حمایت کرتا رہا اور پھر بھی ظلم اور جبر کا ساتھی بنا رہا، ظلم اور زیادتی پر تعاون کرتا رہا، اس نے بھی صبح قیامت حساب دینا ہے اور دینا ہے۔ رب کریم حساب لے گا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے، ہم سے حساب نہ پوچھے، جس سے حساب پوچھا گیا تو وہ الجھ جائے گا اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے معاف کرے گا اسی کی معافی ہو سکے گی، جسے اللہ بغیر حساب کے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی زیادتیاں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کو گالی دے کے نکل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غریب تھا کچھ نہیں کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ گناہ ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا، اور فرمایا اس کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ اعلانیہ گالی دے دینا مومن کو، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت دینا،
اس کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف دینا، کبھی ایسا نہ کریں۔ کوشش کریں آسانیاں پھیلانے کی، کوشش کریں درگزر کرنے کی، کوشش کریں نرم رویوں کی، کوشش کریں کہ کبھی بھی کچھ ایسا نہ ہو۔ بڑا معتدل سا، بڑا خوبصورت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دیر تک اس نے جناب صدیق اکبر کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، چونکہ حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما۔ جناب صدیق اکبر سنتے رہے، جب اس نے حد کر دی تو آپ بولے، دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا، دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے کمرے سے، تو وہ شخص دوڑا، حضرت باہر نکلا، حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے اور حضور کے پیچھے جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا میں سنتا رہا، حضور میں نے تو دو باتیں کی تو آپ تشریف لے آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جب تک تو چپ تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور تیرے سرانے کھڑا ہو کے فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تو اس طرح کا نہیں، ابو بکر تو ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے۔ وہ جب بھی بات کرتا تو فرشتہ کہتا تھا صدیق ایسے نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تم نے خود بولنا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا، وہ رخصت ہوا ہے تو میں بھی۔ تو ہم یہ کیوں پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے؟ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ظلم، کوئی زیادتی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فکرہ، کچھ ایسا ہم سے ہو نہ جائے۔ کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذرا سی باتوں پر احتیاط کرتے۔ بدر کے دن حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے، صفیں سیدھی کرا رہے تھے، تو صفیں سیدھی کراتے کراتے نا حضور نے فرمایا ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ذرا ذرا کسی شخص کو دیکھتے تو اس کو چھڑی لگاتے، تو پیچھے ہو جا، تو تھوڑا آگے ہو جا۔ ایک صحابی کا پیٹ بڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھڑی لگائی، فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا۔ اس نے ہائے کی، سی کی آواز نکالی، درد محسوس ہوا۔ میرے محبوب فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا تجھے میری چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے؟ یہاں لوگ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، وہاں ذرا بریک نہیں لگی تمہیں، مطلب یہ کہ اب کیا ہو گیا، اٹھ جاؤ، ختم ہو گئی بات۔ تو پتہ نہیں کہ تم موٹر سائیکل کے غریب آدمی ہو اور میں 1.25 کروڑ کی پجاروں پہ بیٹھا ہوں، تم گر گئے تو ختم ہو گئی بات۔ چھڑی لگی، صفیں سیدھی کراتے تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی؟ عرض کی حضور ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے آج ہی بدلہ لے لے، قیامت میں سوال نہ کرنا، آج ہی بدلہ لے لے۔ بہترین نبی پاک نے غریبی کو عزت دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں، میں غریب ہو جاؤں۔ حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا کہ کس طرح فرمانے لگے، ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے، قربان جائیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا، حضور نے زور سے پکڑ لیا۔ انہوں نے ایک دفعہ چاہا، پھر اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا ہوں، یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابی خاموش ہو گئے، حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا، فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں، مزدور آدمی ہوں، پھاوڑے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، کئی کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ نا چھالے پڑ گئے میرے ہاتھوں پہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے، دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں، دل کرتا تھا۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہم
ہم نا اصل میں عزت نہیں دے پائے. ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا, اس نے تباہی کر دی. نبی کریم کا انقلاب یہ ہے کہ, اور حضور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ گناہ ہوتا ہے. کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے, کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے, چوکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے. گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط. میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فسق ہے. جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. یہ کوئی گناہ ہی نہیں. اب 2 3 5 لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں. اور نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے, پر میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا. آپ سمجھے بات کو. ہمارے ہاں یہ معیار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. نبی کریم نے نا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے نا میل کچیل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے. احساس, جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے, آپ یقین کریں مطلب موٹر سائیکل والے کو پجارو والا جب ٹکر مار دیتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے. تو وہ چونکہ پجاروں میں بیٹھے ہوتا ہے تو وہ الماری کھول کے یا شیشہ نیچے کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جا, کیا ہو گیا, مطلب تو دھیان سے نہیں چل رہا. موٹر سائیکل والوں نے تو خرید لی ہے یہ روڈ, کیونکہ وہ پجاروں پہ ہے. لہذا وہ غلطی بھی کرے تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے. ایسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہوتی. جدے کر دانے او دے کملے بھی سیانے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا کہ احساس پیدا کیا, غلطی کا احساس. بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں غامدیہ قبیلے کی ایک بی بی آئی حضور کی بارگاہ میں. یہ لوگ گناہ کرتے تھے, بدکاری کرتے تھے, بلکہ معاذ اللہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کسی اور مرد کے ہاں بھیج دیتے تھے. وہ تو اس کو عیب ہی نہیں جانتے تھے. آج بھی آپ یورپ میں کوئی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. ہمارے حکمران ہمیں مثالیں دیتے ہیں, ہم جی اس طرح کا بنا دیں گے. میں نے کہا رہنے دو, ہم نے اس طرح کا بن کے کیا کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے, میرے ملک میں آج بھی بہت ساری شرم و حیا ہے, بہت سارا کرم ہے اللہ کا. وہاں تو حد بندہ ہی کوئی نہیں. کس طرف آپ جا رہے ہیں. قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ رو پڑی, اور اس طرح روئی کہ جیسے بڑی تکلیف میں. حضور نے فرمایا کیا ہوا. یا رسول اللہ بھول گئی تھی, غلطی کر بیٹھی, مجھ سے زنا ہو گیا. حضور صلی اللہ, اب دیکھیں ذرا, یہاں مجرم کو مار مار کے منواتے, وہ مانتا نہیں کیونکہ وہ پاک ہو کے دنیا سے جانا نہیں نہ چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منوایا, وہ خود کہہ رہی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تو کیسے ثابت کرے گی کہ تو نے زنا کیا ہے, یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ گا. تو وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا واپس جا, کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا, گویا غلطی تیری ہے, تیرے بچے کی تو نہیں ہے. 8-9 ماہ کے بعد دوبارہ آئی تو پھول سا بیٹا گود میں. حالانکہ کہنے لگی کوئی 2 سپاہی نہیں حضور نے بھیجے کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے. حضور کی نورانیت کا کمال یہ ہے کہ احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے, غلطی ہوتی, احساس پیدا کیا. وہ آئی, یا رسول اللہ یہ بچہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ واپس اور دودھ پلاؤ, جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. وہ گئی, 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور رو پڑی. صاحب کنز الاموال نے لکھا رو پڑی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. حضور مجھے ساری رات نیند نہیں آتی, میں رو کے وقت گزارتی ہوں کہ اس حال میں مر گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں. حضور مہربانی فرمائیں. یار یہاں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. بڑے بڑے جرم لوگ اپنی چادر کے نیچے چھپائے پھرتے, پر احساس نہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ رسول سے معافی لے لیں. یہ وہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کر دیا. اللہ اکبر. حضور نے ایک بچہ لے کے ایک صحابی کو دیا, فرمایا اس کی پرورش کرنا. اور پھر حضور نے لوگوں سے کہا کہ اسے پتھر مارو اور مار مار کے سنسار کر دو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور نبی پاک بے چینی کے ساتھ اندر ٹہل گئے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو آ کے بتایا گیا حضور انتقال کر گئی.
آپ فرماتے ہیں کہ کمال اس کے آگے ہوئی جب نبی کریم نے فرمایا جاؤ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ کہتے ہیں جنازہ تیار ہوا تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ بھائی، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھے ہے جنازہ۔ فرمایا صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاتا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر نبی پاک اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا ہے؟ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جا، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، اس کی توبہ نہیں دیکھی، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کے آنسو نہیں دیکھے؟ فرمایا اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ جب تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غریبی کو عزت دے دی، وقار دیا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں احساس گناہ پیدا کیا۔ وہ سمجھ گئے یہ غلطی ہے اور ہمیں توبہ کرنی، سمجھ گئے غلطی ہے۔ ہمارے ہاں جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ آ کے کہتے پیر صاحب مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، یاد تو نہیں کبھی کوئی ایسا کام ہے کہ ابھی تم تے بڑا ولی اللہ بنا، اتنا بڑا دعویٰ کر گیا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں غلطی کا، تو پھر مطلب یہاں آنے کا کیا معنی تھا؟ ہمارے بہت سارے دعوے، میرے سمیت آپ کسی کو چھیڑیں وہ کہے گا ایک دنیا میں بندہ ٹھیک ہے جو میں خود ہوں، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جی میں چھوٹا تھا تو ابا جی کام نہیں کرتے تھے، بڑا ہوا تو بھائی نہیں کرتے، اور زیادہ بڑا ہوا تو بچے نہیں کرتے تھے، یعنی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابے کو بھی روٹی میں نہیں کھلائی، میں نہیں پالا ہے۔ یعنی اپنے حق میں دلائل ہر وقت اپنے حق میں دلائل دینا بھی کوئی بات ہے بھائی؟ اپنے اندر اپنی غلطیوں کا احساس پیدا کر۔ تیسری بات، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رشتوں کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کیا۔ رشتے پہلے بھی تھے پر ان کا احساس، میلاد سے پہلے بھی رشتے تھے پر رشتوں کا احساس موجود۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ مکے آیا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس بوڑھی کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا تو ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے بوڑھی؟ کہنے لگا میری ماں ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہی، کہہ رہا بوڑھی ہو گئی ہے کسی کام کی نہیں رہی، منڈی میں بیچنے جا رہا ہوں۔ میں آج جب یہ ہم بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ یہ آپ چلے جائیں، صرف 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یورپ میں پہنچے، جا کے دیکھ لیں، بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو ابے کو فارغ نہیں کر دیتا وہ آج بھی؟ کوئی احساس رہتا ہے باقی؟ کوئی ایسی ٹینشن ہو، اس پر سیمینار ہوتا ہو اور ماں باپ بچوں کو نکال دیتے، کہتے بھی تیری 18 سال عمر ہوگی اب تو نکل، جا کے اپنا کچھ سوچ۔ اس کو ہمارے ہاں حیرت سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہم میلاد والے رسول کو شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال، تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے، اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے، مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے۔
جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے، وہ تیرا اپنا سجن ہے جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں دو آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہیں، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولیں، جانتے ہیں جی؟ لو جی کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا۔ جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ لوگ جھوم کے بتلائیں۔ میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے،
حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مالک کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے۔ بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے ہیں۔ وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ، جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا
تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا، لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو، جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے، بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے، یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے، اب آسانی ہے، ان کو برداشت کرو، ہمت کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں، دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے، یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے، یہ آزمائش میں دکھی۔ سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے، دکھیے دی گل، کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دیکھے کہنے لگے دکھیے دی گل اے دکھیا ہی جانے، تے سکھیے نو کی خبراں، تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا ہے، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گمہ لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا، اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا۔ جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نہ انہیں اللہ نے درجہ بھی۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے موٹے پائے ہوتے تھے، چار پائیوں کے موٹے موٹے پان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے، اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے۔ مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کتنا تیرا مقام ہے، کتنا تیرا درجہ ہے، میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا، سارے لوگ تانے دیتے، کہتے ابو بکر تو اکیلا ہی سیانا ہے،
सारा मक्का मुखालफत करता है, तू जान ही नहीं छोड़ता, सारा जमाना मुखालफत करता। अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, जान भी दी, शहजादी हजरत आयशा भी दी हुजूर की खिदमत में, हर चीज लुटा दी। दुनिया को पता उस दिन चला जिस दिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, दर्जनों सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया अबू दरदा को तो बुलाओ। जनाब अबू दरदा हाजिर हुए तो कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा तो नाराजगी है चेहरे पे। मैंने देखते ही कहा हुजूर आप मुझसे नाराज है? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं नाराज हूं। जब ये लफ्ज कहे तो मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज हो गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी गलती। तो नबी पाक ने फरमाया तू मेरे अबू बकर की अजमत नहीं जानता? हुजूर जानता हूं। हुजूर क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया कल तू गली में गुजर रहा था, अबू बकर भी गुजर रहा था, तूने सोचा ही नहीं तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था? ये ख्याल ही नहीं आया, तुझे पता नहीं कि जिसने मेरे साथ नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, मेरा रब भी उसे बदले अता फरमाएगा। ये अजमत, ये शान, ये बुलंदी और रिफत मुश्किलात से गुजरने के बाद मिली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली ने 9 साल की उम्र से वफा शुरू की और तादम आखिरी हजरत अली ने वफा की मुस्तफा से। कठिन मराहल से गुजरे, कठिन मराहल से। हजरत अली कहते हैं मैं हर जंग में, हर जिहाद में साथ था, पर जिस दिन मक्के और मदीने से आने वालों को हुजूर भाई भाई बना रहे थे, मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना रहे थे, फरमाते मैं तन्हा खड़ा था, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, मैं अकेला खड़ा था और मैं सोच रहा था कि यार मैं किधर जाऊं। कहते हैं मैं इस हद तक आया कि मेरे आंसू बहने लगे, लेकिन मेरी मुश्किलात को आसानी तब मिली जब मदीने के चांद धीरे से उठे, मेरे करीब आए, मेरा बाजू थामा और फरमाया अली बाकी सारे भाई भाई बन गए हैं, अंता खीफ दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, दुनिया में भी मेरा भाई है, कयामत के दिन भी मेरा भाई है। हुजूर ने एजाज दिया और गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का बाजू थाम के खड़ा करके हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ फाज अलीयुल मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की, फिर उनको एजाज मिला, उनको दर्जे मिले, उनके लिए जो आसानी। हजरत उस्मान गनी ने सहाबा में सबसे ज्यादा मजलूमियत काटी, सबसे ज्यादा मजलूमियत। 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, तकलीफ और आजमाइश का वक्त हुआ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हवील अल-फतावा में लिखते हैं, कहते हैं जब हजरत उस्मान गनी पर खाना और पानी बंद था, एक शाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मिलने गए। उस शाम, उस सुबह जिस शाम हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे उस्मान तेरा क्या हाल है, किस पोजीशन में है? तो कहते हैं जनाब उस्मान गनी कहने लगे अब्दुल्ला आज मैं बड़ा सुख में हूँ। कहा 40 दिन बीत गए, खाना नहीं आया, पानी नहीं आया, तो आज क्यों सुखी हो? फरमाने लगे आज मदीने की सामने वाली गली में मैंने मुस्तफा का दीदार किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अगर तू कहे तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, तेरी मुश्किल आसान हो जाए, और अगर तू कहे तो तेरे लिए वो आसानी की जाए, वो आसानी की जाए कि आज तू मेरे पास आके रोजा इफ्तार कर ले। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैंने मुस्तफा से अर्ज किया हुजूर मुझे यहाँ का शौक नहीं चाहिए, मुझे वो आसानी चाहिए जो आपके पास इफ्तार से मिलेगी। फरमाने लगे आज मैं रुखसत हो जाऊंगा, इफ्तार रसूलुल्लाह के पास करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं फिर उस शाम हजरत उस्मान शहीद हो गए। लोग कहने लगे उस्मान शहीद हो गए, और मैं कहने लगा नहीं, उन्होंने जाके नबी पाक के दस्तरखान पे रोजा इफ्तार कर लिया है। रोजा इफ्तार भाई, फिर बाद में जो आसानी मिली इन लोगों, जो इन लोगों को दराजात नसीब, कठिन। हजरत अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले, वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना
आना भूल जाओगे, ना इतना ज्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। जब हुस्न था उनका जलवा नुमार, अनवार का आलम क्या होगा, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर तेरी है, तो दीदार का आलम क्या हो